میں ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئی، لیکن میرے خواب بالکل عام لڑکیوں کی طرح کے تھے۔ شوخ اور چنچل سی میری طبیعت تھی۔ میں بہت خوبصورت تھی۔ جیسے جیسے جوان ہوتی گئی، ماں باپ کو میری شادی کی فکر ستانے لگی، لیکن میں تمام فکروں سے آزاد تھی۔ ابھی تو میرے کھیلنے کودنے اور اٹکھیلیوں کرنے کے دن تھے۔ ہم غریبوں میں اکثر لڑکیوں کی شادیاں بڑی جلدی ہو جایا کرتی ہیں، لیکن میں ان سے ذرا مختلف تھی، ماں باپ کے آگے ذرا ڈٹ جانے والی۔ شوخ اور چنچل طبیعت تو میری تھی ہی، لیکن تھوڑی بہادر بھی تھی۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ میں شادی کروں گی تو محبت کر کے۔ زندگی کا مزہ تو محبت کرنے میں ہے۔ اگر آپ کو آسمان پہ بنا بارش کے قاصر قضا دیکھنی ہو، اگر آپ کو راتوں کو حسین سپنے سجانے ہوں، اگر آپ کو شدید گرمی میں بھی بہاروں کا موسم لگے، تو مطلب کہ یہ محبت ہے۔ اور میں ایسی ہی محبت کرنا چاہتی تھی، بالکل جنونی محبت، اور چاہتی تھی کہ کوئی مجھے بھی ٹوٹ کر چاہے۔ گو کہ میں غریب تھی، غریب محلے میں رہتی تھی۔ ایک چھوٹا سا خوبصورت سا گاؤں تھا۔ لوگ بہت امیر نہیں تھے، لیکن دل بڑے امیر تھے۔ میں چاہتی تھی کہ جس کے ساتھ بھی شادی کروں، وہ بس مجھے ٹوٹ کر چاہے۔ اور پھر مجھے میرا ایک ایسا شہزادہ مل بھی گیا۔ وہ روز مجھے گلی سے گزرتے ہوئے دیکھتا تھا۔ جب میں کھیتوں میں جاتی تو راہ میں کھڑا مجھے تاکتا رہتا تھا۔ شروع میں تو مجھے بڑا عجیب سا لگا، لیکن بعد میں اس کا اس طرح سے دیکھنا مجھے اچھا لگنے لگا جیسے میں کچھ خاص ہوں، کچھ الگ ہوں۔ اور پھر مجھے اس کی عادت ہو گئی، لیکن وہ کمبخت منہ سے کچھ نہیں کہتا تھا۔ سوچتی تھی کہ شاید کبھی کوئی اشارہ ہی کر دے، مگر وہ بس خاموش مجھے دیکھتا رہتا تھا۔ نہ جانے مجھ میں کیا تلاشتا تھا، لیکن میرا دل اب بے چین ہو رہا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ مجھے راہ میں روکے، کہیں اکیلے ملنے کا کہے، میرے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرے، مگر وہ خاموش کھڑا رہتا تھا۔ میں راتوں کو اللہ سے دعا کرنے لگی کہ یا اللہ، اگر وہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو کہتا کیوں نہیں؟ اور پھر ایک دن میری دعا قبول ہو گئی۔ اس نے مجھے ہلکا سا اشارہ کیا اور میں سمجھ گئی۔ پھر میں اس سے ملنے کے لیے گئی۔ گاؤں دیہاتوں میں ملنے کی جگہ کھیت ہی تو ہوا کرتے ہیں، لیکن خیر، خوبصورت شام کا منظر تھا۔ مغرب سے ذرا پہلے میں اپنے گھر سے کوئی بہانہ کر کے نکلی اور اس کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گئی۔ یہ خوبصورت سا کھیت تھا اور ایک ٹالی کا درخت تھا جس کے نیچے میں اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ آج کچھ بات ہوئی۔ گو کہ میں تھوڑا ہچکچا رہی تھی، لیکن اس نے بھی اپنی حد عبور نہیں کی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ اسی طرح چند ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ ہائے، زندگی بہت حسین لگنے لگی تھی۔ اب تو مجھے اماں ابا کی کچھ کڑوی باتیں بھی میٹھی لگنے لگی تھی۔ سچ ہی کہا ہے کسی نے کہ عشق سے میٹھا کچھ بھی نہیں۔ میری زندگی میں رنگ آ گئے تھے، قوسِ قزح کے رنگ۔ مجھے ہر چیز حسین لگنے لگی تھی، رنگین لگنے لگی تھی۔ سجنا سورنا اچھا لگنے لگا تھا۔ پھر وقت گزرنے لگا، میں اور وہ قریب ہوتے چلے گئے۔ ہم اظہار محبت کر چکے تھے، مستقبل کے سپنے سجا چکے تھے۔ پھر ایک دن میں کوئی بہانہ کر کے اس کے ساتھ شہر چلی گئی۔ میں تھوڑی دیر کے لیے ہی جانا چاہتی تھی، کیونکہ میں نے ابھی تک شہر، وہ بازار، وہ جگہ نہیں دیکھی تھی۔ ہمارے گاؤں کے قریب جو بازار لگتا تھا وہ بس سادہ سا ہی تھا، لیکن مجھے شوق ہوا کہ میں بھی دیکھوں کہ دنیا مزید کتنی حسین لگتی ہے۔ مجھے کپڑوں کا، چوڑیوں کا، ان سب چیزوں کا بہت شوق تھا۔ اور پھر میرے محبوب جس کا نام عاشر تھا، اس کو پتہ چلا تو اس نے کہا کہ چلو میں تمہیں شہر کے بازار لے چلتا ہوں۔ وہ بازار گاؤں کے بازار سے بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ میں تھوڑا پریشان ہوئی کہ اماں ابا سے کیا بہانہ بناؤں گی۔ اس نے کہا کہ بہانہ کر دینا
کہ کسی دوست کے ساتھ شہر کے بازار جا رہی ہوں، صبح جاؤں گی اور شام تک آ جاؤں گی۔ اور پھر میں نے ایسا ہی کیا۔ اماں کو کہا کہ میں اپنی سہیلی کے ساتھ شہر کے بازار جا رہی ہوں، اس کی شادی ہونے والی ہے نا، تو اسے کچھ کپڑے اور کچھ چوڑیاں اور کچھ زیور خریدنا ہے، وہ مجھے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہے۔ اور دوسری طرف سہیلی سے بھی تھوڑی سی منت کر لی کہ میرے عشق کی راہیں آسان کرے گی تو کل کو اس کی بھرپور مدد کروں گی۔ وہ مان گئی۔ اس کا بہانہ کر کر میں عاشر کے ساتھ شہر کے بازار چلی گئی۔ ہائے اللہ، کیا روشنیاں تھیں، کیا بازار تھے، کیا دکانیں تھیں، اور تو اور ہم نے ایک جگہ پر کھانا بھی کھایا۔ گو کہ بہت مہنگا ہوٹل نہیں تھا کیونکہ عشر کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، مگر مجھے بہت ہی اچھا لگا ان بازاروں میں گھومنا، ان چیزوں کو دیکھنا جو کہ میری اوقات سے باہر تھی۔ میں ان کو دیکھ سکتی تھی لیکن خرید نہیں سکتی تھی۔ نہ جانے اس پل کیا ہوا، میرا ہاتھ عشر کے ہاتھ میں تھا لیکن دل میں ایک انجانی سی خواہش نے جنم لیا کہ کاش میں ان چیزوں کو خرید سکوں۔ اسی لمحے مجھے سامنے سے ایک خوبصورت لڑکا گاڑی سے اترتا ہوا نظر آیا اور وہ میری ہی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایک دم سے میرا ہاتھ عشر کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ میرے دل میں ایک پیس سی اٹھی، میں ہوں ہی اتنی خوبصورت کہ مجھے کوئی بھی دیکھ کر دیوانہ ہو سکتا ہے۔ بس میرے دل نے خواہش کی کہ کاش یہ لڑکا میرے عشق میں مبتلا ہو جائے۔ میں عشر سے ہی محبت کرتی تھی، لیکن ان بازاروں میں گھوم کر جب میں نے دیکھا کہ زندگی تو کسی اور ہی چیز کا نام ہے، تو شاید دل بدل گیا، یا شاید آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ میں لالچ میں آ گئی، دنیا دار ہو گئی، اور دنیا داری میں عشق کہاں رہتا ہے۔ اس لڑکے نے مجھے اپنا موبائل نمبر پھینک دیا اور میں نے کسی طرح چپکے سے وہ اٹھا لیا۔ عاشر کھانے کا بل دینے میں مگن تھا اور میں نہ جانے کس چیز میں مگن تھی۔ میرے پاس فون نہیں تھا لیکن ہمارے گاؤں میں فون تھا۔ میں نے بہت ہی ڈرتے ہچکچاتے اس کو فون کیا۔ اس نے مجھ سے بات کی تو اس کی آواز بھی خوبصورت تھی، اور پھر اس نے مجھے ملنے کا کہا۔ میں نے کہا مجھے تو شہر کا راستہ اکیلے نہیں آتا۔ اس نے پوچھا کہ اس دن تم کس کے ساتھ آئی تھی؟ تو میں نے جھوٹ کہہ دیا کہ وہ میرا کزن تھا، رشتے میں بھائی لگتا ہے۔ تو اس نے کہا تم فکر نہ کرو، اپنے گاؤں کا پتہ بتاؤ، میں تمہیں قریب میں لینے آ جاؤں گا، میرے ساتھ آ جانا۔ اور میں مان گئی، اور پھر کسی طرح بہانہ کر کے اور عشر کو بنا بتائے میں اس کے ساتھ شہر چلی گئی۔ چیزوں کی خوبصورتی کو باہر سے دیکھنا اور ان کو خریدنا بالکل دو الگ الگ تجربات تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی ملک کی شہزادی ہوں، جس چیز پر ہاتھ رکھوں گی وہ مجھے مل جائے گی۔ محبت سے کہیں زیادہ خوشی اس اختیار پہ ہوتی ہے کہ آپ جس چیز پر ہاتھ رکھیں وہ آپ کی ہو جائے۔ آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے ساری دنیا آپ کی پہنچ میں ہے۔ ارے اصلی عشق تو یہ ہے کہ آپ خواہش کریں اور آپ کی خواہش پوری ہو جائے، لیکن اس کے لیے آپ کو اپنے دل کو تھوڑا سا سمجھانا پڑتا ہے، جو کہ میں بھی کر رہی تھی۔ میں نے سوچا عشر کے ساتھ رہ کر تو مجھے صرف محبت ہی ملنی تھی، اور وہ بھی شاید شادی کے بعد ختم ہو جاتی، لیکن اگر میں اس کی زندگی میں آ گئی تو مجھے محبت تو ملنی ہی تھی، لیکن ساتھ ساتھ یہ تمام چیزیں، یہ عیش و عشرت، یہ رنگینیاں، یہ رنگ جو کہ قوس قزح سے کہیں زیادہ خوبصورت تھے، یہ سب میرے ہو جانے تھے۔ اور پھر میں انہی خواہشات کی راہ میں بہتی چلی گئی۔ اس نے مجھے پرپوز کیا اور میں نے ہاں کر دی، اور میرے اماں بابا بھی حیران تھے۔ پہلے انہوں نے شادی سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ بہت امیر لوگ ہیں، ہم نہیں جانتے کہ وہ کیا کام کرتے ہیں، لیکن میں بضد تھی کہ میرا مستقبل ہے اور میں جانتی ہوں کہ وہ کیا کام کرتا ہے۔ بس نکاح کے 2 بول پڑھوائیں اور مجھے رخصت کر دیں اس کے ساتھ۔ میں
اب اس گاؤں اور اس کی کچی گلیوں سے تنگ سی آ گئی تھی۔ اشر دور کھڑا گلی کے نکڑ پر مجھے دیکھ رہا تھا جب میں حسین و جمیل سی گاڑی میں بیٹھ کر رخصت ہو گئی۔ اس نے مجھ سے کوئی گلا کوئی شکوہ نہیں کیا اور میں بھی اس کی طرف سے منہ موڑتی چلی گئی۔ زندگی بہت حسین تھی، یہ مجھے اس کے ساتھ اس کی کالی گاڑی میں بیٹھ کر علم ہوا۔ ایک حسین زندگی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میری شادی کے بعد کچھ دن بہت خوبصورت گزرے، بہت ہی حسین، لیکن پھر آہستہ آہستہ مجھے معلوم ہوا کہ وہ تو مجھ سے محبت ہی نہیں کرتا، وہ تو شاید مجھے صرف پانا چاہتا تھا، جیسے میں اس کے ساتھ رہ کر زندگی کی خواہشات کو پورا کرنا چاہتی تھی، اور میں خود میری ذات اس کے لیے ایک خواہش ہی تھی جسے اس نے اپنی دولت کے بلبوتے پر مجھے رجھا کر پا لیا تھا۔ شاید یہ میری بری قسمت تھی، یا شاید یہ اشر کی بد دعا جو اس نے منہ سے نہیں کہی تھی، لیکن شاید میں نے ایک سچے عاشق کا دل دکھایا تھا کہ آج قیمتی لباس اور زیورات زیب تن کیے آج اس بڑے سے خوبصورت بنگلے کے حسین و جمیل ٹیرس پر اکیلی بیٹھی ہوں اور دیکھ رہی ہوں ان بڑے گھروں کے سناٹے، ان میں رہنے والوں کے سخت دل۔ زندگی بظاہر تو بہت حسین ہے، لیکن اندر سے شاید بالکل کھوکھلی ہو چکی ہے۔ ایک عورت کو سچی خوشی جب ملتی ہے جب اس کا ساتھ نبھانے والا اس کا شوہر یا اس کا محبوب دل سے اس کو چاہتا ہو، جب وہ عورت اپنے شوہر یا محبوب کے دل کی ملکہ ہو۔ میں اشر کے دل کی ملکہ تھی، لیکن میں امن کے دل کی ملکہ نہ بن سکی۔ امن کے لیے میں ایک خواہش تھی جسے اس نے اپنی دولت کے بلبوتے پر حاصل کر کے پورا کر لیا، اور ایسے کھلونوں سے اکثر امیر لوگوں کا دل جلدی بھر جاتا ہے۔ میں شکر کرتی ہوں خدا کا کہ اس نے مجھے چھوڑا نہیں، لیکن میں اب اس بڑے سے بنگلے میں بہت سے نوکروں کے ساتھ اکیلی بیٹھی اور سوچتی ہوں کہ کاش میں ان ظاہری خواہشات کے پیچھے نہ بھاگتی، کاش میں اشر کو دھوکہ نہ دیتی، تو شاید آج میں اس قیمتی پتھروں سے بنے گھر میں قید نہ ہوتی۔ اب میرا شوہر اسی طرح اپنی دولت کے بلبوتے پہ روز اپنی خواہشات پوری کرتا ہے، اور میں صرف اس کو دیکھتی اور برداشت کرتی ہوں، کیونکہ اپنی قسمت میں نے خود لکھی تھی، یہ میرا فیصلہ تھا، سو بھگت رہی ہوں۔